أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. سورۃ الاحزاب کی 2 آیتیں پڑھی ہیں، آیت نمبر 31 اور 32، اور یہیں سے 22واں پارہ بھی شروع ہوتا ہے. اور ان آیات میں بھی اللہ رب العالمین نے پچھلی آیات ہی کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا اور ان سے متعلق خصوصی احکام بیان فرمائے، اور ان کے ذریعے سے ساری امت کی خواتین کو، امت کی تمام ماؤں اور بہنوں کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے خطاب کرتے ہوئے کہ تم میں سے جو کوئی اللہ کی اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے گی اور نیک کام کرے گی تو ہم اسے اجر بھی دوبارہ دیں گے، اور اس کے لیے ہم نے بہترین روزی تیار کر رکھی ہے. یعنی جس طرح گناہ کا وبال دگنا ہوگا، نیکیوں کا اجر بھی دوبارہ ہوگا. اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، پھر تو ہم بھی آپ کو دوبارہ عذاب دنیا کا عذاب دوبارہ کر دیتے اور دوبارہ ہی موت کا. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے اگر کوئی لفظش ہو جائے یا کہ ان سے نامناسب حرکت ہو جائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو نہیں کرنا چاہیے، تو اس پر اللہ تعالیٰ ان کو دگنا عذاب دے گا. اسی طریقے سے اگر یہ کوئی اچھا کام کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کہا کہ تمہارے لیے اجر بھی دوبارہ ہوگا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا خاص فضل ہے اس میں. اسی لیے اللہ نے فرما دیا کہ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، ہم نے ان کے لیے بہترین روزی تیار کر رکھی ہے. تو اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. یعنی تمہاری حیثیت، مقام اور مرتبہ عام عورتوں کا ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا جو شرف عطا فرمایا ہے، اس کی وجہ سے تمہیں ایک امتیازی مقام حاصل ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تمہیں بھی امت کے لیے ایک نمونہ بننا ہے. چنانچہ انہیں ان کے مقام اور مرتبے سے آگاہ کر کے انہیں کچھ ہدایت دی جا رہی ہے. اس کی مخاطب اگرچہ ازواج مطہرات ہیں جنہیں امہات المؤمنین قرار دیا گیا ہے، لیکن انداز بیان سے یہ بات صاف واضح ہے کہ مقصد پوری امت مسلمہ کی عورتوں کو سمجھانا اور متنبہ کرنا ہے. اس لیے یہ ہدایت تمام مسلمان عورتوں کے لیے ہے. اس طریقے سے اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو خطاب کر کے خصوصی نصیحت کی گئی. اسی طریقے سے علماء سے متعلق بھی کچھ باتیں یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ علماء کی جو بیویاں ہوتی ہیں ان کو خطاب کرتے ہوئے بھی بعض علماء نے یہ بات کہی ہے کہ ان کی بیویاں بھی کسی عام طریقے کے لوگوں کی بیویوں کی طرح نہیں ہیں، کیونکہ یہ جس طریقے سے رہتی ہیں اور جن چیزوں کو یہ برداشت کرتی ہیں، تو اسی کی وجہ سے ایک عالم دین کو دین کی خدمت کرنے میں اور لوگوں کی رہنمائی کرنے میں اور ان کو وقت دینے کے اندر آسانی پیدا ہوتی ہے. اگر کسی بھی عالم دین کی بیوی اس کو دین کی خدمت کرنے کے لیے موقع نہ دے، وہ کس طریقے سے کہ جس طریقے کی آمدنی یا جس طریقے کی ذرائع اور وسائل ایک امام کے لیے، ایک عالم دین کے لیے ہوتے ہیں، یقیناً وہ محدود ہوتے ہیں. ان محدود آمدنی کے ذرائع میں بھی اپنے خواہشات کو
یا کہ اپنی سہولیات کو ترک کر کے برداشت کرتے ہوئے جو کچھ اس سے آمدنی ہوتی ہے اس میں ہی خوش رہتے ہوئے اور اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کرتے ہوئے امام کے لیے اور عالم دین کے لیے جو وقت وہ نکالتی ہے تو یقیناً اس کی وجہ سے اس کو اجر بھی ملتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ انہی خدمات کی وجہ سے ایک عالم دین بھی عوام کی صحیح طریقے سے خدمت کر پاتا ہے اور ان کی رہنمائی کر پاتا ہے، ورنہ اگر دوسرے لوگوں کے جیسا مجبور کر دیا جائے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اکثر علماء جو اس فیلڈ سے لوگوں کی رہنمائی کرنے کے راستے سے ہٹ چکے ہیں، وجہ یہی ہے کہ ان کو ان کی بیویاں ساتھ نہیں دیتی، کس بارے میں کہ آپ دین کا کام کریں۔ یقیناً اس سلسلے میں ہم سب لوگوں کو ایک مناسب رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ پھر آگے اللہ نے فرما دیا ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اگر تم پرہیزگاری اختیار کرو تو تم نرم لہجے سے بات نہ کرو کہ جس کے دل میں فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہ جس کے دل میں روگ ہو یعنی بیماری ہو۔ کس طریقے کی بیماری؟ دل کے اندر کون سی بیماری ہوتی ہے؟ دلوں کے اندر جو بیماری ہے وہ 3 طریقے کی بیماری ہے۔ ایک ہے شرک کی محبت، دوسرا عورتوں کی جانب مائل ہونے کی بیماری، اور جس کو اللہ نے قرآن میں دلوں کی بیماری کہا نفاق۔ یہ 3 چیزوں کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دلوں کی بیماری قرار دیا۔ تو یہاں پر عورتوں کی جانب مائل ہونے کا جو جذبہ ہوتا ہے، یا ہے کہ غلطی میں پھنسنے کا، غلطی میں پڑنے کا جو ذریعہ، جو سبب بن سکتا ہے، جو ارادہ ہوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، جس کے دل میں روگ ہو، بیماری ہو، تو پھر یہ خواہش کر بیٹھے گا، وہ برائی کا خیال کرے گا۔ اسی لیے اللہ نے آگے فرما دیا وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، قاعدے کے مطابق بات کر لیا کرو۔ یہاں 2 باتوں کی وضاحت ضروری ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر تم پرہیزگاری اختیار کرو تو نرم لہجے سے بات نہ کرو کہ جس کے دل میں کہیں ایسا نہ ہو کہ جس کے دل میں روگ ہو، بیماری ہو، وہ کوئی برا خیال کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح عورت کے وجود کے اندر مرد کے لیے جنسی کشش رکھی ہے، جس کی حفاظت کے لیے بھی خصوصی ہدایات دی گئی ہیں تاکہ عورت اور مرد کے دونوں کے فتنے ایک دوسرے کے لیے باعث نہ بنے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی آواز میں بھی فطری طور پر دلکشی، نرمی اور نزاکت رکھی ہے جو مرد کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اسی بنا پر اس آواز کے لیے بھی یہ ہدایت دی گئی کہ مردوں سے گفتگو کرتے وقت قصداً ایسا لب و لہجہ اختیار کرو کہ نرمی اور لطافت کی جگہ قدر سختی اور روکھا پن ہو، تاکہ کوئی بد باطن نرم لہجے کی وجہ سے یا لہجے کی نرمی کی وجہ سے تمہاری طرف مائل نہ ہو اور اس کے دل میں برا خیال پیدا نہ ہو۔ تو یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے حکم تھا، لیکن اس کے ذریعے سے امت کی تمام ماں اور بہنوں کو حکم ہے کہ وہ بھی اگر وقت ضرورت کسی اجنبی سے بات کرنا پڑے اور وہ بھی مجبوری کی حالت میں، ایسا نہیں کہ جاب بھی اس طریقے کا کرنے لگی اور اس طریقے کے دنیاوی کام کاج میں پڑ گئی کہ ہر ایک سے بات کرنے لگنا شروع ہو جاتی ہیں، یہ نہیں، بلکہ وقت ضرورت اور انسان ہے تو مجبوریاں آتی ہیں۔ تو ایسی مجبوری کی حالت میں اگر کسی بھی خاتون کو، کسی بھی لڑکی کو اجنبی سے بات کرنا پڑے تو یہ احکام بیان کیے گئے کہ وہ نرمی سے بات نہ کرے، روکھا پن اختیار کرے۔ جیسے اب گھر پہ کوئی بھی نہیں ہے اور اس وقت کوئی اجنبی شخص آ گیا اور وہاں پر وہ بات کرنے لگا ہے، تب ایسی صورت میں وہ کیا کریں گے؟ صرف یہ بالکل روکھے انداز میں، موٹی آواز میں وہ جواب دے دیں گے کہ آپ بعد میں آئیے، بس ختم۔ وہاں پہ نرم آواز اختیار کرتے ہوئے آئیے، بیٹھیے، چائے پلاؤں گی، وہ کری، یہ سارے حرکتیں نہیں۔ شوہر کی غیر موجودگی میں یا کہ کسی بھی ایسے شخص جو اجنبی ہے گھر میں داخل ہونے کی اجازت ہی نہیں دینا ہے۔
تو یہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر حکم دیا کہ نرم لہجے میں بات نہ کریں بلکہ روکنا پن اختیار کریں۔ اگر نرم لہجے میں بات کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے شیطان برے خیالات دل میں لے آتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ خاتون خود غلطی میں پڑ جائے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ جو اجنبی شخص گیا تھا وہ بھی غلطی میں پڑ جائے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین دونوں کی بھی پاکیزگی کا حکم دینے کے لیے یہ فرمایا کہ اس طریقے کی بات چیت نہ کریں۔ پھر اس کے بعد آگے اللہ نے فرما دیا وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، بالکل قاعدے کے مطابق بات کرتے ہیں، یعنی روکھا پن صرف لہجے کی حد تک ہی ہو، زبان سے ایسا لفظ نہ نکالنا جو معروف قاعدے اور اخلاق کے منافی ہو۔ تو ان آیات میں متقی عورتوں کے لیے صاف طور پر الفاظ بیان کر دیے، کیونکہ یہ انہیں کی فکر ہوتی ہے کہ ان کی آخرت برباد نہ ہو جائے۔ جن کے دل اللہ رب العالمین کے خوف سے خالی ہیں انہیں ان ہدایت سے کیا تعلق، اور وہ کب ان ہدایت کی پرواہ کرتی ہیں۔ تو یہ ہدایات جو یہاں پر بیان کی گئی کن کے لیے ہے؟ جو اللہ کا ڈر اور تقوی اختیار کرتی ہیں، جو شریعت کی پابندی ہی نہیں کرنا چاہتی ان کے لیے دنیا کا کوئی قانون نہیں ہے، وہ اپنے مرضی کے مالک ہوتی ہیں، تو جس کی وجہ سے اس کی سزا بھی ان کو ملتی ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی ہے۔ اور غرض ان آیات میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور پھر ان کے ذریعے سے تمام امت کی ماں اور بہنوں کو اللہ نے حکم دیا کہ وہ اگر وقت ضرورت کسی سے بات کرنا پڑے تو کس انداز میں بات کریں اور پردے کا کتنا اہتمام کریں۔ اللہ سے دعا کہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحان اللہ، الحمد للہ،